بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل من السماء ملكا فاستأذن الله أن يسلم علي لم ينزل قبلها فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جو کہ تمام احادیث اور سیرت کی کتابوں سے ثابت ہیں. ان میں سے ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. مباہلہ کے واقعے سے پہلے تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیدائش ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 41 برس کی ہوئی تو ان کی پیدائش ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے 2 بہت زیادہ مشہور ہیں، بطول اور زہرا. بھائیوں میں سے بھی 3 بھائی، قاسم، طاہر، طیب اور ابراہیم، ان تینوں کا بھی انتقال ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے تھے. احادیث کی کتابوں میں آپ کے بہت زیادہ فضائل ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جنت کی نوجوان عورتوں کے سردار فاطمہ ہے. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ اپنا ٹھکانہ خود ہی چوائس کر لے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کی بربادی اور ہلاکت کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رہتی. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، کہ آپ علیہ السلام کی زیادہ مشابہت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلنے پھرنے میں معلوم ہوتی تھی. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یریبنی ما اری بہا. آگے کے ارشاد فرمائے ویؤذینی ما آذاہا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی. اور دوسری حدیث میں آتا ہے من اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھ کو غصہ دلایا. سیرت اور احادیث کی کتابوں بہت زیادہ واقعات بھرے ہوئے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور وہیں سے سفر پہ جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے. حضرت ثوبان فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول مبارک بھی یہی تھا جیسے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे का बोसा लेती और बोसे के साथ उस जगह पर बिठाती जिस जगह के ऊपर खुद बैठी हुई थी। इसी तरह जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को गले लगाते, उनके माथे को चूमते और उसी जगह बिठाते जिस जगह वो खुद बैठे हुए थे। हज़रत अबू सालबा खुशनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे से वापस तशरीफ़ लाए तो मस्जिद नबवी के अंदर आकर 2 रकात नफिल अदा फरमाई और नफिल अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल मुबारक के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले गए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो दाखिल होने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने मामूल के मुताबिक गले मिली, आप अलैहिस्सलाम को चूमा, माथे के ऊपर, चेहरे के ऊपर बोसा दिया और रोना शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ फ़ातिमा क्यों रोती है? तो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि अब्बा जान, मैं इसलिए रो रही हूँ, आपके कपड़े फटे हुए देखकर, आपका चेहरा मुतग़य्यर है थकावट की वजह से और मुख्तलिफ़ सफ़र की तकलीफ़ों की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्त जिगर से क्या इरशाद फरमाया कि ऐ बेटी तू परेशान न हो, बल्कि अल्लाह ने तेरे वालिद को ऐसा काम यानी दीन इस्लाम देकर भेजा है जो दुनिया के अंदर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ कोई खैमा हो, कोई घर हो, कोई ऐसी जगह जो ईंट से बनी हुई हो नहीं रह सकेगी जिसके अंदर दीन इस्लाम ना पहुँच सके। यानी और ऐसी जगह तक ये दीन पहुँचेगा जिस जगह तक दिन और रात है, यानी पूरी कायनात में अल्लाह इस दीन को पहुँचाएंगे। तो उसके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी तू इसके बारे में गम न खा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 3 हिजरी के अंदर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब बनाई आपस में घर के कामकाज की कि घर के अंदर के काम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ज़िम्मे और घर के बाहर के काम वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़िम्मे थे। आता है अहले सीयर ने एक वाक़या लिखा है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुखार था, सर्दियों के दिन थे, सारी रात हज़रत फ़ातिमा मचलती रहीं और बुखार के अंदर करवटें तब्दील करती रहीं। हज़रत अली फरमाते हैं कि रात के आखिरी हिस्से के अंदर दोनों को नींद आ गई। जब हज़रत अली फरमाते हैं कि सुबह की अज़ान मैंने सुनी, मेरी आँख खुली तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उठ कर चक्की पीस रही। तो मैं हज़रत फ़ातिमा के पास गया और कहा कि ऐ फ़ातिमा तुझे अपने हाल पर रहम भी ना आया कि सारी रात तुझे बुखार की वजह से तकलीफ़ रही, सारी रात तुझे नींद नहीं आई और तू अभी उठकर तूने ठंडे पानी से वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद चक्की पीस रही है, आटा पीस रही है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बड़ा अजीब जवाब दिया कि अगर इन कामों को पूरा करते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कबूल है। और मैंने जो वज़ू किया पानी से और नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह की इताअत के अंदर पढ़ी है और जो भी चक्की पीस रही हूँ ये आपकी इताअत और अपने बच्चों की खिदमत के लिए पीस रही है। आगे दूसरा वाक़या आता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमेशा घर के अंदर जब भी खाना खा लेते बच्चे तब खाती थी। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है, फरमाते हैं कि हम लोग खाना खा चुके थे। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा यानी वालदा मोहतरमा ने खाना खाना शुरू किया था, अभी हाथ डाला ही था रोटी के लिए तो बाहर से साहिल ने आवाज़ दिया कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, मैं भूखा हूँ 2 वक्त का, मुझे कुछ खिला दो, पेट भर दो। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि वालदा मोहतरमा ने उसी टाइम अपना हाथ नीचे खींच लिया, पीछे की तरफ कर लिया और मुझे हुक्म फरमाया कि ए हसन इसको जाकर देखे आए। दूसरा वाक़या आता है इसी तरह कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं
کہ انہوں نے ایک باغ کے اندر پانی لگایا، وہاں سے کچھ جو ملے، جو ملنے کے بعد گھر میں آئے اور حضرت فاطمہ کو وہ جو دیے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جو کو پیسنے کے بعد روٹی تیار کی۔ روٹی کھانے کے لیے سارے بیٹھے ہی تھے کہ باہر سے آواز آئی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اے اہل بیت، کہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھانا کھلا دو۔ تو وہ ساری روٹی جو تیار کی ہوئی تھی وہ ساری اس فقیر کو دے دی۔ پھر اسی طرح دوبارہ اس کو تیار کیا کھانے کو۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ اس جو میں سے پھر روٹیاں بنائیں۔ دوسری دفعہ بھی اسی طرح ہوا کہ باہر سے آواز آئی کہ میں ایک مسکین ہوں جو بہت بھوکا ہوں، اے اہل بیت، اے اللہ کے نبی کے گھر والوں، مجھے کچھ کھلا دو۔ تو اہل سیر لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، کہ وہ سارا کھانا پھر اسی کو دے دیا۔ اور تیسری دفعہ جب وہ تیار کر کے بیٹھے ہی تھے تو تیسری دفعہ پھر آواز آئی کہ میں ایک مسکین ہوں، اے اہل بیت، اے اللہ کے نبی کے گھر والوں، مجھے کچھ کھلا دو، میں بھوکا ہوں۔ تو آتا ہے روایات کے اندر کہ وہ سارا کا سارا کھانا کھلا دیا اور رات کو سارے گھر والے بھوکے سوئے۔ اسی کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے اندر تو انتہا درجہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ساتھ ساتھ عبادت کے اندر بھی بہت زیادہ مشغول رہتی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ان کے بیٹے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں کہ امی جان اکثر رات کو عبادت کے اندر مشغول رہتی تھی، اور بعض دفعہ تو ایسے ہوتا تھا کہ ساری رات عبادت میں گزار دیتی تھی۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان سے پوچھا گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عورت کون ہے، سب سے اعلیٰ خوبی عورت کے اندر کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عورت کی سب خوبیوں میں سے، کوالٹیز میں سے سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ نہ وہ پوری زندگی کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس عورت کو دیکھے۔ اسی وجہ سے جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو کیا ارشاد فرمایا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے، اور یہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند تھا کہ عورت کا جب جنازہ اٹھایا جائے تو پردے کے اندر ہو۔ اتنی حیا، اتنی شرم کہ باہر جاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی۔ ایک شاعر نے کیا عجیب شعر کہے ہیں، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، زمین بھر میں زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، منم کے سر کا ہے تاج زہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام اہل بیت کے ساتھ جو محبت تھی انتہا درجے کی۔ امام طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الموجم کے اندر ایک حدیث بیان کی ہے کہ قیامت والے دن آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر دیے جائیں۔ کیا کہ تو نے اپنی جوانی اور زندگی کہاں خرچ کی، تجھے وہ دی گئی تھی۔ دوسرے نمبر کے اوپر تجھے مال دیا تھا، وہ کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ تیسرے نمبر کے اوپر تجھے زندگی کے اوقات کے علاوہ جو چیزیں دی گئی تھیں ان کو کیسے، کہاں سے لیا، کیسے خرچ کیا۔ چوتھے نمبر کے اوپر وہ بیان کرتے ہیں عن حب اہل البیت، کہ اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہیں اہل بیت سے محبت تھی یا نہیں تھی، اللہ کے نبی کے گھرانے سے محبت تھی یا نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے 6 ماہ بعد ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی۔ بیمار ہونے کے بعد کچھ دن بیمار رہنے کے بعد 3 رمضان المبارک کو منگل کی شب وفات پائی، اور غسل حضرت ام ایمن اور ان کے ساتھ ایک عورت نے دیا،
اور بحر سے جو پانی دے رہے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے رہے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت بھی نصیب فرمائے، اور محبت کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔